آرمی چیف کی تمام غیر قانونی تارکین وطن کے بحفاظت اور باعزت واپسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ 1 نومبر سے ملک بدری کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ جنرل آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا عزم۔ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے غیر متزلزل عزم کے ساتھ نمٹے گی۔ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال اور جانی نقصان پر اظہار تشویش۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینی بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ طاقت کے غرور میں مبتلا اسرائیل حماس حملے کے بعد حواس کو بیٹھا، جنگ کے تمام قوانین اور ضابطے بھلا دیے۔ غازہ سے نقل مکانی کرنے والے بے گھروں پر خان یونس میں بمباری، مزید 100 سے زائد نہتے پناہ گزین شہید۔ شہادتوں کی تعداد 3000 سے بڑھ گئی۔ زندگی ہارنے والوں میں 1030 بچے بھی شامل، 12500 سے زائد زخمی، طبی امداد کے منتظر۔ فضائی حملوں میں بلند و بالا عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ مسلسل حملوں کے باعث ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے انتظامات نہ کیے جا سکے۔ غازہ میں انسانی بحران سنگین، اشیاء خورنوش اور ادویات کی شدید قلت۔ دکانوں پر کھانے پینے کی اشیاء کا اسٹاک ختم ہونے لگا۔ صہیونی فورسز نے پانی، خوراک اور ادویات کی ترسیل روک دی۔ مصر سے منسلک غازہ کی سرحد پر امدادی قافلے اسرائیلی اجازت کے منتظر۔ لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ یورپی یونین نے غازہ کے لیے فضائی راہداری بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ غازہ کے ساتھ مقبوضی مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی۔ 10 روزہ میں گولیاں برسا کر 61 بے گناہ فلسطینی شہید کر ڈالے۔ ایک ہی روز میں 115 فلسطینی گرفتار۔ 7 اکتوبر سے اب تک گرفتاریوں کی تعداد 700 سے بڑھ گئی۔ حماس کا راکٹوں کے بعد تل ابیب پر میزائل حملہ، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ سائرن بجنے پر اسرائیلی اراکین پارلیمنٹ اجلاس چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حزب اللہ کے وار بھی تیز، اسرائیلی ٹینک کو گائیڈڈ میزائل سے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سرحدی علاقوں میں فوجی گاڑیاں بھی نشانہ بنائی گئیں۔ اسرائیل کا جبر اور غیر انسانی رویہ فلسطینیوں کے حوصلے پست نہ کر سکا۔ 2 بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی غم سے نڈھال باپ جارج اسرائیل کے خلاف پرعزم، فتح تک ڈٹے رہنے کا پیغام دے دیا۔ غازہ میں اسرائیلی جارحیت پر اسلامی دنیا میں شدید اضطراب۔ ترکی نے بھی اسرائیل کو غازہ میں انسانیت کے خلاف جرائم پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ ایران نے مظلوم فلسطینیوں پر حملے ناقابل برداشت قرار دے دیے۔ حملے جاری رہے تو دنیا بھر کے مزاحمتی تنظیموں کو فلسطینیوں کے دفاع سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جارحیت بند نہ ہونے پر چند گھنٹوں میں کارروائی کی وارننگ دے دی۔ ایران نے دور مار میزائل کی ویڈیو جاری کر دی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے حماس اسرائیل جنگ کے پھیلنے کے خطرے کو یقینی قرار دے دیا۔ اردنی شاہ نے برلن میں گفتگو کے دوران فلسطینی اور مصر اور اردن دھکیلنے کا سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے دیا۔ فلسطینیوں کی آہوزاری نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کولمبیا کا اسرائیلی سفیر کو ملک سے نکل جانے کا حکم۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غازہ میں انسانی ہمدردی کے تحت راہداری کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ اسپین کی وزیر برائے انصاف کا اسرائیل کے خلاف عالمی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ حماس اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے روسی قرارداد ناکام ہو گئی۔ منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان کی مخالفت، چین، متحدہ عرب امارات، گبون اور موزمبیق کے حمایت۔ 6 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ برازیل کی قرارداد پر کل پھر ووٹنگ ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ کی عربوں کو رام کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ایک اور طویل ملاقات۔ صدر جو بائیڈن کل اسرائیل پہنچیں گے، امریکی صدر اردن بھی جائیں گے۔ صہیونی ریاست کے مظالم نے باہمی یہودیوں کے دل بھی دہلا دیے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں یہودیوں کی احتجاجی ریلی۔ اسرائیل کو مشرق وسطی میں جنگ کا ذمہ دار اسرائیل قرار دے دیا۔ اقوام عالم سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کے مطالبہ۔ درجنوں مظاہرین گرفتار۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا فلسطین کی حمایت میں ریلی سے متعلق غلط بیانی کا اعتراف۔ نیوز اینکر نے ریلی کو پرو حماس ریلی کہنے پر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ امریکہ کا وزیر خارجہ آ کر کہتا ہے
کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، تو پھر مسلمان حکمرانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی وہاں جا کر ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اور فلسطین کو بچانے کے لیے کام کرے۔ سراج الحق نے اسرائیل کے خلاف اجتماعی فوج بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ بحیثیت یہودی اسرائیل گیا تو مسلم سربراہان بھی فلسطین جائے۔ امیر جماعت اسلامی کا مسئلہ فلسطین پر مسلم ممالک سے اکٹھا ہونے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کا فلسطین کے معاملے پر امت مسلمہ کو متحد کرنے کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال نے تمام مکاتب فکر اور سیاسی جماعتوں کو 20 اکتوبر کی یکجہتی فلسطین ریلی میں شرکت کی دعوت۔ نگراں وزیر اعظم کی دورہ چین کے دوران بیجنگ میں روسی صدر سے ملاقات۔ ولادیمیر پوٹن اور انوار الحق کاکڑ کا دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ نگراں وزیر اعظم کی عکاسی رہنماؤں کی عالمی ہمراہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ایشیائی میں بھی شرکت۔ اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ساتھ ملاقات میں واضح کر دیا پاک چین تعلقات پر کوئی آنچ آنے نہیں دی جائے گی۔ نگراں حکومت کا تحریک انصاف سے باضابطہ رابطہ۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور شفقت محمود کی ملاقات میں قومی سطح پر مفاہمت کے فروغ سے متعلق امور پر غور۔ شفاف انتخابات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ دستور کے سائے میں انتخابات کے صاف شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں، شفقت محمود کی گفتگو۔ صدر عارف الوی سے تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات۔ ملکی اور سیاسی صورتحال اور عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی وفد میں مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن اور بیرسٹر عمیر شامل تھے۔ نون لیگ کا نواز شریف کی واپسی سے قبل پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی رہنما اجلاسوں میں تنقید اور اختلاف کرنے میں آزاد ہوں گے۔ عوامی سطح پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے نیب ترمیم کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت اپیل دائر۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نیب ترمیم بحال کرنے کی صدا۔ نیب ترمیم بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے۔ اپیل کا متن۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان میں چالان کی نقل تقسیم کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کی توسیع، سیل 35 فٹ سے بڑھا کر 60 فٹ کر دیا گیا۔ حکومت کا بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کے لیے نیا آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ڈسکو کے گریڈ 17 افسر کی درخواست پر مقدمہ درج کیا جا سکے گا۔ حکام پاور ڈویژن کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران نیا ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 6 سال بعد 50,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ تاہم دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ 49,787 پوائنٹس پر بند۔ ڈالر کے بھاؤ میں مسلسل کمی کی لہر 29ویں روز ٹوٹ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے مہنگا، قدر 277 روپے 3 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 277 روپے پر برقرار۔ چینی کمپنی کا سٹیل ملز کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر تجارت و صنعت نے چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ لال مرچ اور گوشت سمیت دیگر مصنوعات درآمد کرنے کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ میں گئے اور جو انہوں نے ٹکٹیں لے لی ہوئی تھیں، تقریباً جو ڈیزل کی بس ہے اس کا 10% کرایہ کم ہو گیا ہے۔ میں نے کل ہم نے رات کو بھی دیکھا، آج صبح بھی دیکھا، ٹرانسپورٹرز نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کر دیا ہے۔ جو پیٹرول والی بس ہے اس کا 15% کے قریب کرایہ کم ہو گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا فیصلہ آباد میں اجلاس۔ نگزاب وزیر اعلیٰ محسن نقوی اجلاس کے بعد لاری اڈا پہنچ گئے۔ مسافروں سے کرایوں میں کمی سے متعلق معلومات حاصل کی۔ کرائے کم نہ کرنے والی ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا انتباہ۔ شوہر کے انتقال کے 10 سال بعد بیوہ کو پینشن نہیں دی جائے گی۔ شہید کے اہل خانہ کو 20 سال اور ملازم کے معذور بچے کو غیر معینہ مدت تک پینشن ملے گی۔ حکومت کا پینشن اسکیم میں اہم ترامیم کا فیصلہ، سفارشات تیار کر لی گئی۔ سندھ میں اسمگلنگ کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کے لیے 10 مقامات پر اسپیشل چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ چیک پوسٹوں کو ایف بی آر اور کسٹم قوانین کے تحت لیگل کور حاصل ہوگا۔ ملک بھر میں موسم کی انگڑائی، مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری نے سردی کی نوید سنا دی۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرما کا آغاز ہو گیا۔ کراچی میں موسم جزوی ابرآلود رہنے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کی توقع۔ ورلڈ کپ کا ٹاکرا، نیدرلینڈ کے 246 رنز ہدف کے تعاقب میں، جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار۔ ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں موجود قومی ٹیم کے 4 کھلاڑی بیمار پڑ گئے۔ اسامہ میر، شاہین آفریدی، عبداللہ شفیق، زمان خان کو تیز بخار اور چیسٹ انفیکشن کی شکایات۔ پریکٹس سیشن بھی منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان فٹ بال ٹیم کی ورلڈ کپ کوالیفائنگ کی تاریخ میں پہلی جیت، پاکستان نے کمبوڈیا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ نگراں وزیر اطلاعات کی بہترین پرفارمنس پر دونوں ٹیموں کو مبارکباد۔ گوادر میں آف روڈ ریلی میں شرکت کے لیے ایرانی ڈرائیورز اور بائیکرز گوادر پہنچ گئے۔ آرگنائزر طلحہ اقبال رئیس نے غیر ملکی مہمانوں کا استقبال کیا۔ آف روڈ ریلی کل ہوگی۔ لیز کے تنازع پر نارملائزیشن کمیٹی فٹ بال فیڈریشن سے لاہور کا فیفا فٹ بال ہاؤس خالی کرا لیا گیا۔ پنجاب ریونیو بورڈ نے انتظام سنبھال لیا۔